درویش صرف صحافی پا طفیل کی یاد میں۔ مجھے یاد نہیں کہ پا طفیل سے کب پہلی ملاقات ہوئی، البتہ اتنا یاد ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک ڈیڑھ عمر درویش سے ملاقات ہوئی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق پیشہ صحافت سے ہے، تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں بھی صحافت کا طالب علم تھا، لہذا ہمارے درمیان دوستی کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا، جو تا حیات قائم رہی، بلکہ ان کی اگلی نسل مظہر طفیل تک برقرار ہے۔ پیرانہ سالی کی وجہ سے انہوں نے قلم سے رشتہ محدود کر لیا، لیکن اپنی موت تک اپنے ہاتھ سے قلم نہ چھوڑا۔ ان کی خیریت کے ان کے صاحبزادے مظہر طفیل کے ذریعے معلوم ہوتی رہتی تھی۔ جب تک ان کی صحت نے اجازت دی، وہ کم و بیش ہر سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا دل مدینہ منورہ کی گلیوں میں اٹکا ہوا ہے، وہ مدینہ منورہ میں گم ہو جانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر سال کھچے کھچے سعودی عرب چلے آتے ہیں۔ ایک اخبار نویس کی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ وہ مشکل گزارا ہی تو ہوتا ہے۔ وہ پورا سال اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم حج کے لیے بچا لیتے ہیں اور حج سیزن میں ویزا لگوا کر سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ درویش صرف انسان تھے، اکثر و بیشتر نذیر اینڈ کمپنی کے ڈیرے پر ان کے قیام کا انتظام ہوتا تھا۔ جس دور میں سرکاری اسکیم کے تحت حج 1 لاکھ روپے میں ہوتا، وہ چند ہزار روپے خرچ کر کے فریضہ حج ادا کرنے پہنچ جاتے۔ آج حج کی ادائیگی عام آدمی کے لیے ناممکن بنا دی گئی ہے۔ پا طفیل کی حج امور پر گہری نظر تھی۔ وہ ہر سال حج پالیسی کا تنقیدی جائزہ لیتے اور حکومت کو مشورے دیتے تھے۔ حجاج کو دوران حج پیش آنے والی مشکلات کو اپنی تحریروں میں اجاگر کرتے۔ ان کی متعدد تجاویز کو حج پالیسی کا حصہ بنایا جاتا رہا۔ زندگی میں ہمیشہ سادگی کو اولین ترجیح دی، اس لیے ان کو درویش صفت کہا جاتا ہے۔ ان کا نام محمد طفیل تھا، لیکن وہ اپنے حلقہ احباب میں پا طفیل کے نام سے مشہور تھے۔ جب تک ان کے نام کے ساتھ پا پنجابی میں بھائی کو پا کہہ کر پکارا جاتا ہے، کہا جائے تو ان کی شناخت نہیں ہوتی تھی۔ وہ 21 مئی چٹی شیخاں میں آباد ہو گیا، لیکن پیشہ صحافت سے منسلک ہونے کے باعث لاہور کے آئے، بس پھر لاہور ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اس طرح لاہوریہ ان کی شناخت بن گئی۔ وہ 5 مئی 2021 کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے رب العزت کے حضور پیش ہو گئے۔ انہیں عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبان پر مکمل عبور تھا۔ انہوں نے روزنامہ کوہستان سے اپنی عملی صحافت کا آغاز کیا اور اپنے ہم اثر مولانا کوثر نیازی مرحوم کے ساتھ روزانہ کوہستان میں مذہبی رپورٹنگ کی۔ جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک کا آغاز ہوا تو اس وقت انہوں نے تمام واقعات کی رپورٹنگ مذہبی جوش و خروش اور خصوصی لگاؤ کے ساتھ کی۔ روزنامہ کوہستان سے ہی اداریہ لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ روزنامہ کوہستان کے بعد روزنامہ مساوات میں بھی اداریہ نویسی کرتے رہے۔ ان کا روزنامہ جنگ لاہور کے بانی ارکان میں شمار ہوتا تھا۔ روزنامہ جنگ لاہور کا پہلا اداریہ بھی انہیں لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وہ 40 سال تک روزنامہ جنگ سے اداریہ نویس اور کالم نگار کی حیثیت سے وابستہ رہے، کبھی ادارہ کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے ایران، عراق اور افغان جنگ سے متعلق سینکڑوں کی تعداد میں اداریے اور کالم لکھے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کے عارضہ میں مبتلا ہو گئے تو ان کا آخری کالم بھی ختم نبوت اور گستاخانہ خاکوں سے متعلق تھا، جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ انہوں نے بین الاقوامی امور اور جنوبی ایشیا کی خارجہ پالیسی سے متعلق ہزاروں کی تعداد میں مضامین اور اداریہ تحریر کیے۔ سب سے زیادہ افغان جنگ اور ایران عراق جنگ سے متعلق ان کی تحریریں روزنامہ جنگ کے ادارتی صفحہ پر شائع ہوئی۔ وہ ملا عمر کے ساتھ پاکستانی صحافیوں کی سب سے پہلی ملاقات کرنے والے وفد میں بھی شامل تھے۔
وہ امریکہ کی مسلمان مخالف پالیسیوں کے ہمیشہ ناقد رہے۔ ان کے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے مضامین اور اداریوں کو طویل عرصہ تک ایران کے تعلیمی اداروں میں خصوصی طور پر پڑھایا جاتا رہا۔ متعدد بار ایرانی حکومت نے انہیں خصوصی طور پر ایران بلوا کر وہاں اپنی وزارت خارجہ اور تعلیمی اداروں میں ان کے لیکچرز کا اہتمام کیا، جبکہ افغان امور سے متعلق ان کی خصوصی تحریروں کے باعث ملا عمر کے علاوہ افغان قیادت، جس میں گل بدین حکمت یار سمیت جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد، عبدالقادر حسن، منو بھائی، عباس اطہر، ارشاد احمد کانی، شورش ملک، امیر العظیم، لیاقت بلوچ سمیت جامعہ اشرفیہ کے متعدد علماء کرام سے خصوصی تعلق اور لگاؤ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا شعار بنایا اور ایک سچے عاشق رسول بننے کی ہمیشہ دعا کی۔ بات افعال کی جنرل ضیاء الحق سے دوستانہ تعلقات تھے، وہ ان کو مشاورت کے لیے اکثر اسلام آباد بلوا لیتے، ان سے پاک افغان ایشو پر تبادلہ خیال کرتے۔ جنرل ضیاء الحق نے انہیں سرکاری ملازمت کی پیشکش کی تو انہوں نے معذرت کر لی۔ جنرل ضیاء الحق نے اسلام آباد میں 2 پلاٹ دے دیے تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ درویشی میرا مسلک ہے، مجھے پلاٹوں کی طلب نہیں۔ اسلام آباد کا رخ کرتے تو شاہد گیلانی اور ظفر بختیاری کے یہاں ڈیرہ آباد کرنے آ جاتے۔ ظفر بختیاری نے بتایا کہ مرحوم بات فعل مرد مجاہد اور مشرقی اقدار کے امین تھے، اسلام آباد کا رخ کرتے تو ان کی محفلیں سجتی۔ ظفر بختیاری نے کہا کہ مرحوم پات فعل مرد مجاہد اور مشرقی اقدار کے امین تھے، ساری زندگی درویشی میں گزار دی، میں نے ان کے ساتھ 40 سالہ تعلق تھا۔ انہوں نے ہمیشہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی، وہ سچے پاکستانی اور اپنی ذات میں انجمن تھے۔ شاہد گیلانی نے بتایا کہ وہ شام کو سعید سلیمی مرحوم کے ہاں حقہ پینی اور گپ شپ لگانے کے لیے آ جاتے۔ وہ راولپنڈی میں میرے پاس آ کر 4-5 دن کی چھٹی لے کر آ جاتے۔ حقہ ان کی شخصیت کا لازمی جز بن گیا۔ رات کے محفل سجتی مرحوم طفیل سنجیدہ مزاج اور پائے کے لکھاری تھے۔ انہیں اپنی شادی کا واقعہ بتایا کہ جب پہلی شادی ہوئی تو بیوی قادیانی نکلی تو انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کے بچے دوسری بیوی سے ہیں۔ ان کی زوجہ حلیم، ملنسار اور دیندار خاتون تھی۔ بات طفیل نے کئی ادوار دیکھے تھے، پھر ان کی جنگ میں حیثیت کی وجہ سے کئی واقعات کے عینی شاہد تھے۔ انہوں نے مجھے بھی بہت سی باتیں بتائیں جو امانت ہے، اب وہ دنیا میں موجود نہیں، لہذا اب یہ راز ہی رہنا مناسب ہے۔